طيبا مباركا فيه كما يحب ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر، وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وخليلنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر المنعوت بشرح الصدر ورفع الذكر، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ربي لسميع الدعاء. صدق الله مولانا العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. رواه الترمذي. وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، بات رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے، اس رب کے لطف و کرم کے کیا کیا کہنے، لاکھ مانگو تو کروڑ دیتا ہے، لاکھ مانگو تو کروڑ دیتا ہے۔ مانگو اسی سے جو دے خوشی سے، اور نہ کہیں کسی سے۔ دنیا والوں سے مانگو تو دنیا والے ناراض، اللہ سے نہ مانگو تو اللہ ناراض، اللہ سے نہ مانگو تو اللہ ناراض۔ کر لے توبہ ابھی بھی وقت ہے، کر لے توبہ ابھی بھی وقت ہے، پھر یہ نہ کہنا کہ حساب بہت سخت ہے، پھر یہ نہ کہنا
کہ حساب بہت سخت ہے، سال تو ہر سال بدلے گا، سال تو ہر سال بدلے گا، اے انسان یہ بتا کہ تو کس سال بدلے گا۔ محبت کی زبان سے درود پاک پڑھ لیجیے۔ بزرگان محترم اور عزیز نوجوانوں، آج کی رات دعا کی رات ہے۔ سال میں 365 راتیں ہوتی ہے، اس میں سے صرف ایک رات ایسی ہوتی ہے جس کو لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں، بدلے کی رات، انعام کی رات، اللہ سے عیدی لینے کی رات، اللہ کو منانے کی رات، اللہ سے صلح کرنے کی رات، اور یہ دل کی تار اللہ سے جوڑنے کی رات۔ 4 راتیں ایسی ہے جس میں اللہ خیر کا دریا بہا دیتے ہیں، اس میں سے ایک عید کی رات ہوتی ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں 5 راتیں ایسی ہے جس میں دعائیں رد نہیں ہوتی، قبول ہی ہو جاتی ہے، اس میں سے ایک عید کی رات ہے۔ بہت سے لوگ ہیں گزشتہ سال تھے عید کی رات میں، اس سال نہیں ہے، کیا پتا یہ زندگی کی آخری عید کی رات ہو، کچھ پتا نہیں ہے۔ اس لیے نیت کرو کہ آج کی رات دل کھول کے اللہ سے مانگو۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں ان ربی لسمیع الدعاء، کہ بے شک میرا رب میری دعا کو سنتا ہے۔ ہم دعا کرتے تو کون سنتا ہے؟ سارے خزانوں کا مالک کون ہے؟ اللہ کے خزانوں کے دروازے ہی نہیں ہیں۔ اللہ کے خزانے ہمیں دینے کے لیے ہے، لینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ وہ دیکھ کے خوش ہوتا ہے، مانگنے والوں سے پیار کرتا ہے، بار بار مانگنے والوں کو اپنا ولی بناتا ہے، اور زیادہ مانگنے والوں کو صاحب نسبت بنا دیتا ہے۔ ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، بات رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے، اس رب کے لطف و کرم کے کیا کیا کہنے ہیں، لاکھ مانگو تو کروڑ دیتا ہے۔ اللہ دینے کے لیے تیار ہے، لینے والے کہاں ہیں؟ مانگنے والے کہاں ہیں؟ ہاتھ پھیلانے والے کہاں ہیں؟ منت سماجت کرنے والے کہاں ہیں؟ اللہ کے سامنے رونے والے کہاں ہیں؟ اپنی خوشی اور غم کی باتیں اللہ کو سنانے والے کہاں ہیں؟ دودھ دینے والا 100 لیٹر دودھ دینا چاہتا ہے اور یہ برتن ہی 1 لیٹر کا لے کے گیا ہے، تو غلطی کس کی ہے، لینے والے کی یا دینے والے کی؟ دودھ دینے والا 100 لیٹر دودھ دینا چاہتا ہے اور اس کے پاس برتن ہے بھی 100 لیٹر کا لیکن گندا ہے۔ دودھ دینے والا 100 لیٹر دودھ دینا چاہتا ہے، اس کے پاس برتن ہے بھی 100 لیٹر کا، دودھ لے بھی رہا ہے لیکن برتن الٹا رکھا ہے۔ دینے والے کی غلطی ہے یا لینے والے کی غلطی؟ اللہ تعالیٰ تو دینے کے لیے تیار ہے، کہ مجھ سے مانگو میں دوں گا، مانگو اسی سے جو دے خوشی سے اور نہ کہیں کسی سے۔ دنیا والوں سے مانگو تو یہ ناراض، اور میرے رب سے نہ مانگو تو اللہ ناراض۔ دعا بہت بڑی طاقت ہے۔ دعاؤں کا رنگ نہیں ہوتا، لیکن جب یہ رنگ لاتی ہے نا تو پھر زندگی رنگوں سے بھر جاتی ہے۔ یہ جتنے اللہ والے آپ کو باغ و بہار میں نظر آتے ہیں، آپ یقین ماننا یہ سب دعا کرتے کرتے اللہ والے بنے۔ پیارے نبی، تاجدار مدینہ، فخر دو جہاں، سید العرب والعجم، حضرت اقدس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، کہ اللہ کے نزدیک دعا سے بڑھ کے پسندیدہ کوئی عمل نہیں۔ ہم مانگتے ہوئے اچھے لگتے ہیں، اللہ تعالی ہمیں دیتے ہوئے اچھے لگتے ہیں۔ پیارے نبی نے ارشاد فرمایا الدعاء مخ العبادت، دعا تو عبادت کا مغز ہے۔ ایک موقع پہ ارشاد فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا تو عین عبادت ہے۔ ایک موقع پہ ارشاد فرمایا الدعاء سلاح المؤمن، دعا تو مومن کا ہتھیار ہے۔ ہتھیار دیکھ کے لوگ بھاگ جاتے ہیں نا۔ فرمایا اے مومن تو دعا مانگنا شروع کر، خدا نفس و شیطان سے تیری جان چھڑا دے۔ دعا اتنی بڑی طاقت ہے، دعا اتنا بڑا پاور ہے۔ بدر کے میدان میں مسلمانوں کو جو کامیابی نصیب ہوئی، اس سے پہلی رات سجدوں میں اور صحابہ کی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رونے میں گزری۔ وہ رات کے رونے نے صبح میں کامیابی کا نقشہ تیار کر دیا۔ ویسے بھی جو رات میں رویا کرتے ہیں وہ دن میں مسکرایا کرتے ہیں، اور جو اللہ کے سامنے روتا ہے نا، پھر اللہ اس کو کسی اور کے سامنے نہیں رونے دیتے، اور جو اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے نا، اللہ پھر کسی اور کے آگے اس کو ہاتھ پھیلانے نہیں دیتے۔ دعا کے تین پہلو ہوتے ہیں، یا تو قبول ہو جاتی ہے، یا مصیبت کو ٹال دیتی ہے، یا آخرت کے لیے ذخیرہ کر لی جاتی ہے، مگر دعائیں کبھی بھی رد نہیں ہوتی۔ آخرت میں اللہ کہے گا فلاں وقت تو نے دعا مانگی تھی، اس وقت تجھے یہ چیز دینا مناسب نہیں تھی، اس کے بدلے آج تجھے یہ دے رہا ہوں۔ انسان اتنا روئے گا، تڑپے گا، افسوس کرے گا کہ ایک کاش پوری زندگی مانگتا رہتا اور اس دنیا میں میری ایک بھی دعا قبول نہ ہوتی، آج کتنا بڑا بدلہ ملتا مجھے۔ مانگنے والا کبھی بھی نامراد نہیں ہوتا۔ اللہ سے مانگنا ہے، اللہ ہی سے مانگنا ہے، بار بار مانگنا ہے، لیکن دل کی حاضری سے مانگنا ہے، اوپر اوپر نہیں۔ حجاج بن یوسف حاکم تھا، اس کا ظلم بڑا مشہور تھا، نیکی کے کام بھی کرتا تھا اور ظلم بھی کرتا تھا، کسی کی گردن بھی اتروا دیتا تھا۔ ایک مرتبہ نیکی کا کام کر رہا تھا، طواف کر رہا تھا، کیا دیکھا؟ 5واں چکر چل رہا ہے، ایک نابینا شخص ہے، وہ اللہ سے دعا کر رہا ہے۔ حجاج بن یوسف نے اس کو دیکھا تو وہ نابینا کیا کہہ رہا تھا کہ اللہ میری بینائی دے دینا، میرے پاس آنکھیں نہیں ہیں، آپ کے گھر آیا ہوں، آپ کا گھر نہیں دیکھ پا رہا ہوں، میرا دل تڑپتا ہے، اتنے سب لوگ طواف بھی کر رہے ہیں اور آپ کے گھر کو دیکھ کے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا بھی کر رہے ہیں، اور میں ایسا مجبور الحال ہوں، آپ نے مجھے بلایا تو ہے لیکن آنکھوں سے محروم ہوں، آپ کا گھر نہیں دیکھ سکتا۔ حجاج بن یوسف نے وہ نابینا کو پکڑ کے ہلایا، جو نابینا شخص تھا نا اس کو ہلایا، تجھے معلوم ہے میں کون ہوں؟ مجھے تو نہیں معلوم آپ کون ہیں، میں نابینا ہوں، میں حجاج بن یوسف ہوں۔ جیسے ہی اس نے سنا نا، حجاج بن یوسف تو کانپنے لگا، یہ کہاں آ گیا یہاں، اس کا تو ظلم بڑا مشہور ہے۔ حجاج بن یوسف نے کہا دیکھ میرا 5واں چکر چل رہا ہے، 2 چکر باقی ہے، ایک شرطی کو، شرطی کہتے ہیں پولیس والے کو، ایک شرطی کو تیرے قریب کھڑا کر کے جاتا ہوں، یہ 2 چکر ختم ہونے تک اگر جو تیری بینائی نہیں آئی تو یاد رکھنا حجاج تیری گردن اتروا دے گا۔ یہ کہہ کے حجاج بن یوسف نے طواف شروع کی، اور یہ نابینا جو رویا نا اللہ کے سامنے، بہت رویا۔ اللہ، ابھی تک تو آنکھوں کا مسئلہ تھا، اب گردن کا مسئلہ ہے، ابھی تک تو آنکھوں کا مسئلہ تھا، زندگی کا مسئلہ ہے، یہ حجاج یہ یہاں آ پڑا ہے، اللہ ابھی اس کا طواف ختم ہو جائے گا، اللہ میری بینائی لوٹا دینا، آپ کی شان میں کیا کمی ہے، آپ کے خزانوں میں کیا کمی ہے، روزانہ لاکھوں لوگوں کو ماں کے پیٹ میں اندھیری کوٹریوں میں آپ بینائی دیتے ہیں، اللہ ابھی حجاج آ جائے گا، اللہ ابھی میری گردن اتروا دے گا، رب آپ کی شان میں کیا کمی ہے، اللہ آپ کے خزانوں میں کیا کمی ہے، اللہ مجھے بینائی لوٹا دے۔
किताबों में लिखा है, इधर हज्जाज बिन यूसुफ का तवाफ खत्म हुआ और इधर इसकी बिनाई आई। तारीखी जुमला कहा हज्जाज बिन यूसुफ ने, सोने के पानी से लिखने के काबिल है। कहे नाबीना शख्स, मैं कोई तेरी गर्दन नहीं उतारने वाला था। तू जो पहले दुआ कर रहा था ना, वो जुबान वाली दुआ थी, दिल की हाजिरी नहीं थी। वो तड़प नहीं, वो हाजिरी नहीं, वो रोना नहीं। जरा तुझे धमकाया, तेरी दिल की हाजिरी आई और कैफियत बना के जो तूने मांगा कि अल्लाह दे ही दे मेरी बीनाई, देख कैसी मदद आ गई। तो हम भी इस इंतजार में कि कोई हज्जाज आके डराए धमकाए, तब रो के दुआ करेंगे। तो ये दिल की हाजिरी के साथ मांगा जाता है। मैंने देखा कोई बड़े अल्लाह वाले आ जाते हैं ना, तो इंसान एकदम दिलो जान से मुतवज्जे हो जाता है कि ये इंडिया के सबसे बड़े अल्लाह वाले। तो भाई जब तू दुआ मांगता है ना, तो सारी दुनिया के अल्लाह वाले ना, उनका रब तेरी तरफ मुतवज्जे होता है। कितने लोग हैं दुआ तो कर रहे होते, दिल कहीं और होता है। ए इंसान, कहीं ऐसा ना हो अल्लाह तो तेरी तरफ नजर करम फरमाए और तेरा दिल ही कहीं और, तेरा दिल ही कहीं और। इंस्पेक्टर के सामने आदमी खड़ा होता है ना, अदब से खड़ा होता है। तो नियत करो इंशाअल्लाह अल्लाह से मांगेंगे इंशाअल्लाह, और दिल की हाजिरी से मांगेंगे। हातिम ताई का नाम तो सुना ना, बड़ा सखी आदमी। एक फकीर आया, आके बोलता है, हातिम ताई, बोले जी 5 दीनार चाहिए, 5 दीनार। वैसे फकीर लोग बहुत अदब से मांगते हैं, लेकिन उसको पता था कि ये हातिम ताई है, सखी है, दे ही देता है। 5 दीनार चाहिए। तो वो जो खजानची था ना, वो घबराया कि ये तो दिरहम की बात नहीं करता है, चांदी के सिक्के की बात नहीं करता है। 5 दीनार अभी के कितने रुपये बन जावे? 5 सोने के सिक्के हो तो कितने रुपए आवे? तो ये तो बहुत बड़ा सवाल कर रहा है। खजानची को पता था हातिम ताई का दिल बहुत बड़ा है, सखी आदमी है। तो उसने कहा कि ये दिरहम नहीं, ये दीनार मांग रहा है, 5 दीनार। हातिम ताई ने कहा इसको 500 दे देना। हजरत तो 5 मांग रहा है, 5 ही दे दो दीनार, दीनार ही देने तो 5 दे। अरे 500 दे देना इसको। 500 दे दिए। वो तो बहुत खुश हो गया। वो गया ना, तो खजानची ने कहा हजरत 5 मांगे थे, 500 दे दिए। कहा उसने अपनी हैसियत के मुताबिक मांगे यार, मैंने अपनी शान के मुताबिक दिए। तो क्या ख्याल है उस रब के बारे में जो सखियों का सखी है, जिसके खजानों में कोई कमी नहीं है, जो दे के खुश होता है। हम गुनहगारों का भी रब है, सिर्फ अल्लाह वालों का रब थोड़ी है वो। कितनी दुआ गैर लोग मांगते उनको भी दे देता है। हम तो आखिरकार ईमान वाले, ये रोज़ा रखने वालों की जमात है, सजदा करने वालों की जमात, तरावी पढ़ने वालों की जमात। क्या हमको खाली लौटाएगा? अब्बू ने जेब में से 10,000 रुपये निकाले, बोल बेटा क्या मांगता है? अब्बू 100 रुपये दे दो बस। 500 दे दो, चल ले 500 दे दो। वो निकाले ही थे जेब में से देने के लिए, बोल कितने मांगता है? तो वो कह रहा है कि आज इनाम की ईदी की रात है, बोल क्या चाहिए? तो क्या ख्याल है, नहीं देगा अल्लाह? दिल खोल के मांगेंगे, दिल की हाजिरी से मांगेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह का बड़ा शुक्र है, बहुत अच्छा रमज़ान गुजरा है। कई लोगों के रमज़ान आईसीयू रूम में गुजरे हैं, कई लोगों के रमज़ान जेलों में गुजरे। मेरे एक दोस्त थे, मौलाना थे, 10वें रोज़े तक साथ में नमाज़ पढ़ी। 11वें रोज़े को एक्सीडेंट हुआ, इंतकाल हो गया। 12वें रोज़े को दफन हो गए। छोटे छोटे मासूम बच्चे साथ में थे, हम लोग पढ़ाई में भी। 10 रमज़ान तक साथ में ही फजर पढ़ते थे। 10वें रमज़ान को भी बात करते करते निकले थे। 1-2 दिन में एक्सीडेंट हो गया, इंतकाल हो गया, अल्लाह को प्यारे हो गए। एक ही आदमी घर में कमाने वाला भी कोई नहीं। फैमिली बेचारी किराए के मकान में रहती। 11 साल का बच्चा, 6 साल की बच्ची, कैसी गुजरेगी उनकी ईद? क्या हमारे साथ कोई ऐसा हादसा पेश आया? बहारों में हम लोग, इंसान जब अपने से नीचे वाले को देखता है तो शुक्र का जज्बा पैदा होता है। इसीलिए हमेशा अपने से नीचे वाले को देखना कि अल्लाह आपका बहुत शुक्र है, मेरी जिंदगी करोड़ों से बेहतर है, करोड़ों लोगों से बेहतर है। वरना फिर इंसान नाशुक्रा हो जाता है।
ایک شخص نے ظہر کی نماز پڑھی مسجد میں، نماز پڑھ کے باہر نکلے تو جوتا بھی ٹوٹ گیا تھا. گھر کی طرف جانا ہے، سخت گرمی ہے، گھر کی طرف جا رہے ہیں اور دل ہی دل میں خیال آیا کہ اللہ آخر کار میں تو تیرا نمازی بندہ، مسجد میں آنے والا، سجدے کرنے والا، تیرے گھر کو آنے والا، میرے پاس اتنی تنگ دستی کی حالت ہے کہ ایک جوتا بھی نہیں. فرماتے ہیں کہ ابھی تو میں یہ سوچ رہا تھا اور میری نظر پڑی ایک شخص سامنے سے آ رہا تھا، اس کا پیر ہی نہیں تھا. تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، اللہ تیرا شکر ہے میرے پاس تو جوتے نہیں، اس کے پاس تو پیر ہی نہیں. اسی لیے شریعت نے کہا اپنے سے نیچے والے کو دیکھو تو ہر وقت شکر کرتے کرتے آپ ولی ہو جاؤ گے. شکر کرتے کرتے بھی بندہ ولی ہوتا ہے، صبر کرتے کرتے بھی ولی ہوتا ہے. ایک بزرگ تھے، 99 میں ان کی تنخواہ 3000 روپے تھی. ابھی شاید کوئی 25-50 کروڑ کے آسامی ہوں گے. اس وقت کے قریب سے میں ان کو دیکھ رہا ہوں، وہ دعاؤں میں ایک جملہ کہتے ہیں، رب آپ تک پہنچنے کے بہت سے راستے ہیں، اس میں ایک شکر والا بھی راستہ ہے. میں بہت کمزور ہوں، آپ مجھے آپ کی اتنی نعمتیں عطا فرمائیے کہ میں شکر ادا کرتے کرتے آپ تک پہنچ جاؤں. یہ آسانی والا راستہ. 20 سال سے تو ان کا حج نہیں چھوٹا ہے. 20 سال سے میں ان کے پاس گیا تھا. مجھے کہا بیٹا جن دنوں 3000 تنخواہ تھی نا، اس وقت جیب خالی ہوتا تھا، دل اللہ کی یاد سے بھرا ہوا ہوتا تھا. رات کو 10 بجے سو جاتا تھا، صبح 3 بجے اٹھ جاتا تھا. اس کی تو یہ باغ و بہار دیکھ رہا ہے، یہ حج عمرے یہ اسفار جو تو دیکھ رہا ہے نا. رات کو 10 بجے سو جاتا، صبح 3 بجے اٹھ جاتا. شکر ادا کرنے والا بہت آگے نکل جاتا ہے. کب کون سی کس کی ادا اللہ کو پسند آ جائے کچھ پتا نہیں. اسی لیے فرمایا کہ نیکی کرتے رہو، اور کب کس سے ناراض ہو جائے یہ بھی پتا نہیں. اس لیے فرمایا کہ گناہوں سے بچتے رہو، ہر گناہ سے بچو. ہو سکتا ہے اس سے اللہ کی نظر سے گر جاؤں، بچ جاؤ. ہر نیکی کر لو، ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے خدا کی نظر میں چڑھ جاؤں. ایک شخص کا انتقال ہوا، کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا کیا گزری تیرے ساتھ؟ کہا میں تو بہت گنہگار آدمی، رب کریم نے مجھ پہ رحم کر دیا، مغفرت فرما دی میری. کون سی چیز پہ مغفرت ہوئی آپ کی؟ کون سی چیز پہ؟ تو کہا میں میرے دوست کے ساتھ کھڑا تھا، قریب میں ایک شخص کا گزر ہوا، تو میرے دوست نے کہا کہ وہ بایزید بستامی جو بڑے اللہ والے ہیں نا. میں نے کہا ہاں ہاں ہاں. تو کیا وہ جو گزر رہے ہیں نا وہ وہی ہے بایزید بستامی؟ ارے میں نے تو ان کو محبت بھری نظروں سے دیکھا کہ یہ اللہ کے ولی ہے، گناہ نہیں کرتے، اللہ کے فرما بردار ہے. تو میں نے ان کو بہت محبت بھری نظروں سے دیکھا جب تک وہ میری نظر سے اوجھل نہیں ہو گئے. تو میری اللہ کے حضور پیشی ہوئی تو اللہ نے فرمایا تو نے میرے بایزید کو محبت کی نظر سے دیکھا تھا نا، آج میں بھی تیرے کو محبت کی نظر سے دیکھ لیتا ہوں، معاف کرتی معاف کرتی. تو کیا مقام ہوگا ان کا خدا کے دربار میں؟ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا اتنا اونچا مقام ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بہت حساس ہے، گناہ نہیں پسند. بایزید بستامی رحمت، ان کو دیکھنے پہ مغفرت ہو رہی ہے تو ان کا کتنا اونچا مقام ہوگا. تصوف کا کوئی سلسلہ بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کو نظر انداز کر کے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچتا ہے. فرماتے کہ ایک مرتبہ میں نے سورہ طٰہٰ پڑھی، خواب میں دیکھا کہ نامہ عمل میں سورہ طٰہٰ لکھی ہوئی ہے، تو میں خوش ہو گیا کہ میری سورہ طٰہٰ پڑھنا قبول ہو گیا. خواب میں ہی صفحے پلٹے تو بیچ کا حصہ غائب تھا. میں نے تو پوری پڑھی تھی، یہ بیچ کا حصہ کیسے غائب ہو گیا؟ تو آواز آئی، بایزید تو نے پوری سورہ طٰہٰ پڑھی تھی، تو نے پڑھنا شروع کیا تھا میرے لیے، لیکن یہ جو حصے غائب ہے نا، یہ وہ حصہ ہے کہ جب تو پڑھ رہا تھا تو پڑھتے پڑھتے ایک شخص کا تیرے قریب سے گزر ہوا تھا، تو تیرے دل میں خیال آیا تھا کہ یہ آدمی سن کے کہے گا کہ بایزید کتنا اچھا قرآن پڑھتا ہے. جب تک یہ خیال آیا نا، اتنے حصے کے ثواب سے ہم نے تجھے محروم کر دیا. ملاوٹ ہم کو پسند نہیں.
ہم کو دودھ میں ملاوٹ پسند نہیں، گھی میں ملاوٹ پسند نہیں، شہد میں ملاوٹ پسند نہیں، اللہ تعالیٰ کو اعمال میں ملاوٹ پسند. اسی لیے نیت کرو انشاءاللہ جو بھی عمل کریں گے نا اللہ کے لیے کریں گے انشاءاللہ. اخلاص حسن الہی کا وہ تاج ہے کہ جس کے سر پہ یہ ہو زمانے پہ اس کا راج. سب لوگ پریشان ہیں، ساری دنیا، ان کے اپنے مسئلے حل نہیں ہو رہے تو یہ کیا ہمارے مسئلے حل کریں گے؟ مسائل کو حل کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے، اور ہم سب تو مر جانے والے لوگ ہیں، تو کسی کے لیے کیا کوئی عمل کرنا؟ بہت سے لوگ خود خوش نہیں ہیں، ہم کو کیا خوش کریں گے؟ خوشی اللہ دیتے ہیں، کامیابی اللہ دیتے ہیں، عزت اللہ دیتے ہیں، بہاریں اللہ دیتے ہیں، رونق اللہ دیتے ہیں، دنیا آخرت اللہ سنوارتے ہیں، ساری نعمت اللہ دیتے ہیں، عزت، کامیابی، خوشی سب اللہ دیتے ہیں. تو ہماری نظر کس پر ہو؟ اللہ پر ہو. تو جب نظر اللہ پہ جم جائے گی نا تو اللہ بہت کچھ دے دے گا، دنیا بھی سنوار دے گا اور آخرت بھی سنوار دے گا. یہی بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ اپنی خانقاہ میں تھے، وضو کر رہے تھے. خادم نے کہا حضرت سنا کہ نہیں؟ کیا ہوا؟ وہ علاقے میں بارش نہیں ہو رہی ہے. کہا جی وہ تو معلوم ہے مجھے. وہ حاکم نے اعلان کیا ہے کہ ایسا لگتا ہے اپنے علاقے میں کوئی بہت بڑا مجرم آدمی ہے جس نے گناہ کرتے کرتے ایک حد پار کر دی ہے، ایک لمٹ پار کر دی ہے، اور اس سے اللہ ایسے ناراض ہوئے کہ آسمان سے پانی نہیں برسا رہے. اب اس زمانے میں گاڑیاں تو تھی نہیں، اونٹ، گھوڑے، کھچر اور پیٹرول ان کا چارہ. اب آسمان سے پانی نہ گرے تو زمین سے غلہ نہ اگے تو انسان جانور بھی پریشان. تو حضرت رک گئے. کہا پھر کیا ہوا؟ کہ اس نے اعلان کیا ہے ایسا لگتا ہے ہمارے علاقے میں کوئی بہت بڑا گنہگار ہے، اگر وہ توبہ کرتے ہوئے نکل جائے گا تو اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی. لیکن حضرت ابھی تک کوئی نکلا ہی نہیں. سب کہتے ہیں کہ ہم اتنے بڑے گنہگار تھوڑی ہیں، گنہگار ہے لیکن اتنے بڑے نہیں ہیں کہ ہماری وجہ سے بارش رک جائے. بایزید بستامی نے کہا بالکل صحیح بات ہے، یہ سب اتنے بڑے گنہگار تھوڑی ہے، وہ بڑا مجرم اور گنہگار تو میں ہوں. اور افسوس یہ ہے کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ اعلان ہوا ہے، یہ میری وجہ سے بارش رکی ہوئی ہے. بیٹا رکھ دے ایک طرف. رونے لگے، آنسو بہانے لگے اور کہا کہ بھائی میں شہر سے نکل رہا ہوں، میری وجہ سے انسان جانور بھی پریشان ہے، اللہ مجھے معاف کر دیجئے، تیری مخلوق پہ پانی برسا دیجئے. کتابوں میں لکھا ہے ان کا یہ چھوٹا پن اور اپنے آپ کو بہت بڑا گنہگار اور مجرم سمجھنا اور یہ رونا میرے رب کو اتنا پسند آیا. اسی وقت اللہ تعالیٰ نے بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کو ابدال بنا دیا. تو خدا کے دربار میں جو مقام ملا کرتے ہیں نا وہ چھوٹے بندے پہ ملا کرتے ہیں. چھوٹے بن کے رہو گے تو بڑی بڑی رحمتیں ملے گی، بڑے بندے پہ تو ماں بھی گود سے اتار دیتی ہے. میں کچھ نہیں، مجھ سے کچھ نہیں، اللہ سب کچھ اور اللہ ہی سے سب کچھ. میں کون؟ کچھ نہیں. میری ابتدا ناپاک قطرہ، پیٹ میں گندگی، 2-4 دفعہ اللہ واش روم میں لے جا کے اپنی گندگی خود صاف کروا کے بتاتا ہے کہ دیکھ تیری حیثیت کوئی بھنگی سے زیادہ کی نہیں ہے. بھنگی کبھی بڑے بول نہیں بولتا ہے کیونکہ وہ گندگی صاف کرتا ہے، تو خود تیری گندگی صاف کرتا ہے. اور تیرا انتقال ہو جائے گا، تجھے قبر میں دفن کر دیں گے اور لوگ مٹی ڈال کے ہاتھ بھی اسی جگہ جاڑ دیں گے. پیدا ہونے سے پہلے بھی تو 0/0 تھا، انتقال کے بعد بھی 0/0، اور دستاویزوں پر سے تیرے نام بھی اتر جائیں گے اور تو ایک 25 پیسے کا بھی مالک نہیں ہوگا. کفن میں جیب نہیں، قبر میں الماری نہیں. مغل کے سارے بادشاہ اسی طرح خالی ہاتھ چلے گئے. تو ایک دن ہمیں جانا ہے، اللہ کے پاس جانا ہے. ایک بات سنا کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. کیا پتا کوئی نیکی اللہ کو پسند آ جائے. میں اتنا قرآن پڑھتا ہوں، ذکر کرتا ہوں، یہ نیکی کیوں کروں؟ نہیں، شاید یہ نیکی پسند آ جاوے، شاید یہ نیکی پسند آ جاوے، شاید یہ نیکی پسند آ جاوے. اس طرح کرتے کرتے انسان بڑا نیکوکار بن جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کیوں نہیں بتایا کہ 21 کو شب قدر ہوگی، کہ 23 کو ہوگی، کہ 25 کو ہوگی، کہ 27 کو ہوگی، کہ 29 کو ہوگی؟ اللہ تعالیٰ چاہتے کہ میرا بندہ ہر رات عبادت کرے تاکہ شب قدر میں بھی عبادت کرے، شب قدر نہ ہو تو بھی عبادت کرے. ہم عبادت کرتے ہوئے اچھے لگتے ہیں. عالم کلاس میں ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے، اس کے بغیر کوئی عالم ہی نہیں بنتا.
ابو داؤد شریف، وہ کتاب پڑھنی پڑتی ہے سیاہ ستہ میں سے. کتنے اونچے درجے کے شخص ہوں گے اور کیا مقام ہوگا. کیسی کتاب اللہ نے لکھوائی کہ ان کی کتاب پڑھے بغیر کوئی عالم نہیں بنتا. پوری دنیا تسلیم کرتی ہے اور بڑے ادب سے ان کا نام لیتی ہے امام ابو داؤد رحمت اللہ علیہ. ان کا کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے، وہ سنا کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. امام ابو داؤد رحمت اللہ علیہ کشتی میں سفر کر رہے تھے، وہ ریٹرن آ رہے تھے، ان کو چھینک آئی. انہوں نے کہا الحمدللہ. چھینک آنا بہت بڑی نعمت ہے. اگر کئی وقت تک چھینک نہ آوے تو لکھوے کے لگنے کا اندیشہ ہے. انسان کے دماغ میں کچھ رگیں ہوتی ہے، چھینک آئی اس بات کی علامت ہے کہ انسان تندرست ہے. اسی لیے ہر نعمت پہ شکر، تو کہا شکر ادا کرو، الحمدللہ پڑھو کہ اللہ کا شکر ہے، اللہ نے نعمت دی، میں صحت مند ہوں، میں تندرست ہوں. سامنے والے کو کہا کہ جب اللہ نے اس کو تندرستی دی ہے اور یہ شکر ادا کرتا ہے تو اس کو دعا دے، یرحمک اللہ، کہ اللہ آپ پہ رحم بھی کر دے. چلو شریعت ہے نا، اس کی خوبی ہے، اسلام ہے. اور چھینکنے والے کو کہا کہ یہ تو تجھے دعا دے رہا ہے، کیا تو اس کو دعا نہیں دے گا؟ تو بھی کہہ دے یہدیکم اللہ. سب سے بڑی چیز ہدایت ہے کہ اللہ تجھے ہدایت ہی دے دے. کتنا پیارا مذہب ہے اسلام. امام ابو داؤد رحمت اللہ کی علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے چھینک آئی تو میں نے کہا الحمدللہ. ہماری کشتی یوں جا رہی تھی، سامنے سے کشتی اس طرف جا رہی تھی. اس سامنے والے نے سنا نا تو اس نے کہا یرحمک اللہ، اللہ آپ پر رحم کرے. اس کو یہدیکم اللہ کہنے جاؤں اتنے میں تو کشتی چلی گئی. اس آدمی کو کچھ کہا ہوگا تو اس نے کہا دیکھو میں تو کنارے پہ اتار دوں گا آپ کو. کنارے پہ اترے، ایک دوسری کشتی لی، اس کو کہا کہ وہ جو کشتی جا رہی ہے نا مجھے اس کے پاس جانا ہے. ایک نیکی رہ گئی ہے، ایک نیکی، یہدیکم اللہ کہنا رہ گیا ہے. اب بعد میں طے کریں گے، پہلے آپ وہاں لے لو، ان کے پاس، وہ کشتی والے کے پاس لے لو. اللہ اکبر. اتنا بڑا امام ہے، ایک نیکی کے لیے دیکھو اللہ والے ایسے تڑپتے ہیں. اس لیے یہ سب اللہ دیکھتا ہے نا تو اللہ بہت قبول کر لیتا ہے ان کو، کہ ان کو میرے بندے کی فکر ہے، ان کو نیکیوں کی فکر ہے، ان کو آخرت کی فکر ہے، ان کے رگ و ریشے میں آخرت. ایسے لوگ میرے رب کو بہت پسند، گناہوں سے بچنے والے، آخرت کے لالچی لوگ. فاستبقوا الخیرات، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جاؤ. اس نے کشتی دوڑائی، اس شخص سے ملے، اس کو کہا یہدیکم اللہ. حضرت آپ نے اتنا لمبا سفر میرے لیے کیا؟ اللہ کے لیے کیا یار، وہ میری ایک تھوڑی نیکی بڑھ جائے، میری اللہ خوش ہو جائے، آپ کو دعا بھی دے دو. آپ نے مجھے یرحمک اللہ کہا، یہدیکم اللہ. ریٹرن آئے، فرماتے رات کو سویا نا تو خواب دیکھا. کوئی کہنے والا کہتا ہے امام ابو داؤد کو خوشخبری سنا دو کہ آج انہوں نے 1 درہم کے بدلے میں اللہ سے جنت خرید لی ہے. وہ کشتی والے نے 1 درہم لیا تھا. امام ابو داؤد کو خوشخبری سنا دو کہ انہوں نے 1 درہم کے بدلے میں میرے رب سے جنت خرید لی. کیا پتا کون سی نیکی پسند آ جائے، کیا پتا کون سی ادا ناپسند آ جائے. ایک شخص نے پوری زندگی قرآن پڑھایا، انتقال کا وقت آیا تو قرآن شریف کو اٹھایا اور یوں کہا نعوذ باللہ اس کتاب پہ میرا کوئی ایمان نہیں، اور انتقال ہو گیا. تو کبھی کوئی ادا ناپسند آ جاتی ہے تو محروم کر دیتے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تحقرن من المعروف شیئا، رواہ مسلم. مسلم شریف کی روایت ہے کہ نیکی کی کسی بات کو ہرگز حقیر نہ سمجھو، چھوٹا نہ سمجھو. نیکی ہے نا، اللہ خوش ہوگا نا، کر لو. گناہ ہے، اللہ ناراض ہوگا نا، آپ بچ جاؤ. رمضان میں تو ہم نے بہت نیکیاں کی، کہیں ایسا نہ ہو کہ رمضان کے بعد ہم اللہ سے دور ہو جائیں. بھائی تہجد پڑھتے تھے، رمضان کے بعد فجر بھی نہیں ہو رہی، ایسا نہیں ہونا چاہیے. اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، ہمارا ہی نقصان. اللہ کو ہماری ضرورت نہیں، اللہ کی قسم ہمیں اللہ کی ضرورت ہے. نیت کرو انشاءاللہ پوری زندگی رمضان جیسی گزاریں گے.
رمضان میں تہجد پڑھتے تھے، پوری زندگی تہجد پڑھیں گے. رمضان میں فجر پڑھتے تھے، پوری زندگی فجر پڑھیں گے. رمضان میں 5-6 پارے پڑھتے تھے، ابھی روزانہ 1 پارہ پڑھیں گے. 11 مہینے میں 11 قرآن، رمضان میں 4 قرآن ہو گئے، سال میں 15 قرآن، اور آگے 20 سال ملے تو ہو گئے 300 قرآن. وہ قطرہ قطرہ گرتا ہے تو ڈول بھر جاتی. ابھی میں سنا رہا تھا سگرام پورہ میں، ایک شخص سے 2 دن پہلے ملاقات ہوئی تو کہنے لگے مولانا 10 سال سے میری تہجد نہیں چھوٹی. کیسے نہیں چھوٹی؟ تو کہا وہ رمضان کا مہینہ ختم ہوا نا تو میری بیٹی عالمہ ہے، اس نے مجھے کہا ابو پورا مہینہ آپ نے تہجد پڑھی نا؟ جی پڑھی. دل پہ لے لیا تو پڑھی نا، اللہ نے توفیق دی نا. آپ دل پہ لے لو، موت تک پڑھنا ہے. نیت رمضان تک کی تھی، اللہ نے رمضان تک پڑھایا. موت تک کی نیت کر لو، مانگ لو، اللہ قبول کر لے گا. بس مولانا ہاتھ اٹھایا، اللہ کو کہا اللہ موت تک تہجد پڑھا دے. 10 سال ہو گئے، ایک بھی تہجد نہیں چھوٹی. ٹرین میں بھی خدا 4 بجے تہجد پڑھاتا ہے. تو ہم ذرا غور کریں، ہماری نیت کہیں رمضان تک کی تو نہیں ہے کہ ٹی وی بند رمضان تک، موبائل کا غلط استعمال بند رمضان تک. بہت سے لوگ تو نامحرموں کو کہتے ہیں رمضان کے بعد بات کریں گے. او بھائی ناقدری ہے رمضان کی. گھر میں ٹی وی بند کر دو، کب؟ رمضان بعد چالو کریں گے. یہ اللہ کو ناراض کرنے والی چیز. تو نیت کرو انشاءاللہ موت تک نمازوں کا اہتمام کریں گے. ایک چچا سے ملاقات ہوئی تو پتہ چلا کہ 14 سال سے روزانہ 3 پارے پڑھتے ہیں. کتنے سال سے؟ حافظ عالم بھی نہیں. میں نے ان کو پوچھا، میں نے کہا چچا 14 سال سے پڑھتے ہیں؟ بیٹا رمضان کا مہینہ تھا، عصر کی نماز پڑھنے آیا، عصر کی نماز کے بعد پتہ بھی نہیں تھا، میرے خواب و خیال میں نہیں، مجھے قرآن پڑھتے نہیں آتا تھا. میں نے دیکھا پوری صف بچوں کی بھری ہوئی ہے اور بچے قرآن پڑھ رہے ہیں. میرے آنکھ میں آنسو آ گئے. میں نے ایسے ہاتھ اٹھائے اور رونے لگا. ان کا انداز دیکھنے کا تھا. بیٹا میں رونے لگا کہ اللہ معصوم بچے قرآن پڑھتے ہیں، میں بوڑھا ہو گیا، مجھے قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا. رب مجھے قرآن سکھا دے. کبھی کسی کو حقیر مت سمجھنا. کیا پتا ہم جس کو حقیر سمجھ رہے ہو وہ خدا کی نظر میں ہم سے بہتر ہو. کیا پتا اس وقت وہ توبہ کر رہا ہو، کل کو ہم سے بہت آگے جانے والا ہو. ہم کو کچھ پتا نہیں. مولانا میرا وہ رونا میرے رب کو پسند آ گیا. میں نے کہا پھر آپ کو قرآن آ گیا؟ بیٹا ایسا نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ جب قبول کر لے نا پھر اپنے بس کی پوری محنت کرنی پڑتی ہے. بدر کی رات میں دعا بھی کی اور صبح میں جنگ بھی کی. تو دعا کی، فوراً قاری صاحب کو تلاش کیا، قاری صاحب مجھے قرآن سکھاؤ نا. وہ قاری صاحب بھی تعجب میں بھی تعجب میں ہوں، کیسے قرآن سیکھ گیا میں. بس وہ دن آج کی گھڑی 14 سال سے کبھی میرے 3 پارے نہیں چھوٹے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان میں قرآن پڑھوایا. نیت کرو انشاءاللہ اب موت تک انشاءاللہ قرآن پڑھیں گے انشاءاللہ. جس کی زندگی ہوتی ہے رمضان جیسی، اس کی موت آتی ہے عید کے جیسی. تو ہم تو بہت خوش نصیب لوگ ہیں کہ رمضان میں اپنے گھروں پر ہے، اپنی فیملی کے ساتھ ہے. آپ کو پتہ ہے میرے غالب گمان کے مطابق ابھی 50,000 کے قریب لوگ اللہ کے راستے میں ہوں گے. 26 رمضان تک تو بہت زیادہ تھے، وہ جماعتیں آ جاتی ہے 27 رمضان. 1500 کے قریب علماء سال لگا رہے ہوں گے ابھی ہندوستان سے. مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں سال جماعت میں تھا. ہم لوگ بجنور میں تھے، 20 علماء نجیب آباد میں. بہت خوش ہوئے، عید کا چاند پتہ چلا نا، عید کا چاند ہو گیا، خوش ہوئے. سب نے بات چیت کی. 20 لوگ تھے تو 6 لوگوں نے مشورہ کیا. 14 نے کہا کہ ہمارے پاس تو سب چیز اوکے ہے. کسی نے کہا ٹوپی نہیں ہے، کسی نے کہا چپل نہیں ہے، کسی نے کہا مجھے رومال لینا ہے، مجھے فلاں چیز لینی ہے، چلو باہر لے لیتے. تو وہاں تو مسلمان بہت نا، تو ایک الگ منظر تھا. سب خوش، کوئی اپنی فیملی کے ساتھ یہاں خریدی کر رہا ہے، کوئی یہاں کر رہا ہے، اور دودھ کی دکان پہ پبلک ہے. ابھی ہم لوگ چلے تھے، 5 منٹ ہوئی، میرے خواب و خیال میں نہیں تھا. تو مجھے کسی نے کہا کہ مولانا دیکھو نا یہ 2 آپ کے ساتھ جو آئے یہ رو رہے. رو رہے؟ تو میں نے دیکھا تو مولانا دونوں رو رہے تھے. میں کہا کیا ہوا مولانا؟ ہم تو مسجد جاتے ہیں. کہ چلو نا آپ کو جو چاہیے لے لو نا، ہم کو کون دیکھے گا. ہم نے اگرچہ 14 سال پڑھا مدرسے میں، لیکن عید بقرعید تو امی ابو کے ساتھ کرتے تھے نا. یہاں تو سب اپنے ماں باپ کے ساتھ ہے بچے. ہمیں نہیں چاہیے، ہماری عید ہو جائے گی بولے ہم جاتے ہیں. ان کو سمجھا رہا تھا، دوسرے 2 رونے لگے. مولانا ہم کو بھی نہیں چاہیے بولے. میں نے کہا چلو سب مسجد چلتے ہیں.
جانے دو. تو رونے لگے راستے. بستی والوں نے دیکھا کہ یہ ابھی تک تو خوش تھے, مغرب کی نماز کے بعد سب سے مل رہے تھے, ابھی رو رہے. میرا بھی دل ٹوٹ گیا. میں مسجد گیا تو وہ 14 ساتھی بھی اوپر سے نیچے آئے, بستی والے آ گئے. 3-4 منٹ میں 125 کے قریب لوگ جمع ہو گئے. 125 کے قریب لوگ. میں کہا کوئی بات نہیں, اللہ کے سامنے رونا چاہیے, لائٹیں بند کر دو, دعا کریں گے. میں نے دعا شروع کر دی, سب نے رونا شروع کر دیا. اس وقت مجھے احساس ہوا کچھ لوگوں کی راتیں ایسے گزرتی ہے تب جا کے اللہ کا دین چمکتا ہے دنیا میں. صبح کا وقت آیا, ظہر کے بعد میری بہن کا فون آیا, بھائی کیسے ہیں؟ میں کہا اللہ کا شکر ہے. کیا ہوا؟ آپ کو شیر خورما ملا؟ مجھے شیر خورما؟ میں نے کہا ہاں, 6 جگہ سے آیا اور بہت شاندار اللہ نے پلایا. کیوں, کیا ہوا؟ تو وہ ابو کب سے کہہ رہے ہیں نا امی شیر خورما نہیں پی رہے, ظہر ہو گئی. وہ کہتے کیا پتا میرے بیٹے ثاقب کو شیر خورما ملا ہوگا کہ نہیں, تو آپ میرا نام مت لینا. وہ روتے ہیں, آپ فون کر کے ان کو اطمینان دلاؤ. اللہ اکبر کبیرہ. اس وقت میں نے فون کیا تو میرا امی رونے لگے. عید کا دن ہے تو تیری یاد آ گئی. میں نے وہ 6 علماء کو سمجھایا کہ دیکھو عید کا دن تو ایک دن بعد چلا جائے گا مولانا, ابھی تو لیکن 2 مہینے ہوئے نا, اور 10 مہینے باقی. ابھی تو اور 10 مہینے باقی ہے نا اللہ کے راستے. اور ہم ہے کہ ہمارے پاس ایک چلہ لگانے کے لیے وقت نہیں. اور کچھ لوگ ہیں کہ 14 سال مدرسے میں پڑھ کے پورا سال چلے جاتے. تو کچھ نیت کریں, انشاءاللہ ہم بھی کچھ کریں گے اللہ کے لیے انشاءاللہ. لائٹوں کو بند کیجئے, تھوڑی دیر کے لیے اپنی آنکھوں کو بند کیجئے. مختصر ذکر کی مجلس ہوگی, اس کے بعد دعا ہوگی. آج کی رات دل کی حاضری کے ساتھ اللہ کو منانے کی رات ہے. باہر کی لائٹیں بھی بند کر دینا تاکہ ذرا موت یاد آئے. آنکھوں کو بند کیجئے, اپنی گردن کو جھکائیے. ماشاءاللہ یہ تو اللہ والوں کی بستی ہے, یہاں تو اللہ والے آتے ہیں. آپ لوگوں نے تو شاید 15-20 قرآن پڑھ ہی لیے ہوں گے اس رمضان میں. کچھ میرے جیسے بھی ہوں گے قدر نہ کر سکے. وہ 1-2 آنسو بہا لینا, میرے رب کو رحم آ جائے. 10ویں روزے کو سورت آیا تھا, 10ویں رات کو. مجھے ایک شخص نے کہا یہ نوجوان قرآن بہت پڑھتے مولانا, ان سے ملو. ملا, میں نے پوچھا کتنے قرآن ہوئے؟ آپ مجھے بتاؤ نا. مولانا 9 راتیں ہو گئی, 4 قرآن. 4 قرآن. کاروبار نہیں کرتے ہو؟ ارے مولانا بہت موبائل کا کاروبار ہے, پورا دن کی بھاگ دوڑ ہوتی ہے, لیکن پہلے سے ہی رمضان کی راتیں میرے رب کو دے رکھی ہے. یہ ایک جگہ میں اور قرآن, اور یہ پوری راتیں, زندگی کے کئی رمضان ایسے گزارے پوری رات قرآن کے ساتھ. اس وقت احساس ہوا کہ یہ پڑھنے سے ہوتا ہے, سوچنے سے نہیں ہوتا. سوچ کے کچھ نہیں ہوتا. کہیں ایسا نہ ہو کہ زندگی کا آخری رمضان. جتنوں کے زندگی کے آخری رمضان تھے نا, وہ بھی میری اور آپ کی طرح یہی سوچ رہے تھے کہ ابھی تو بہت رمضان آئیں گے. جیسا شیطان ہم کو بتاتا ہے نا کہ ابھی تیری موت نہیں آئے گی, یہ کم بخت سب کو ایسا ہی بولتا ہے, اور اسی طرح غفلت میں اٹھا لیتا ہے. سارے قبرستان والے توبہ کرنے کے لیے تیار ہے, میرا رب ان کی ایک سننے کے لیے تیار نہیں. آج اللہ ہمیں معاف کرنے کے لیے تیار ہے, لیکن ہم معافی مانگنے کے لیے تیار ہیں. کتنے لوگ تو کہتے ہیں اللہ دیکھنا عید کے دوسرے دن آپ کو کیا لگتا ہے میں آپ کے قریب ہو گیا ہوں؟ نہ میں نمازیں چھوڑ کے بتاؤں گا, ٹی وی چالو کر کے بتاؤں گا, آپ کا کھاؤں گا اور آپ ہی سے بغاوت کروں گا. انسان کہتا نہیں, اس کا عمل بتاتا. ایک بزرگ بازار میں تھے, جوانی کی عمر, کسی نے کہا حضرت کیا کر رہے ہو؟ بیٹا یہ بازار والوں کی اللہ سے صلح کروا رہا ہوں. حضرت ہو گئی؟ تو کہا اللہ تیار ہے, بازار والے تیار نہیں ہیں. انہیں سمجھا رہا ہوں اللہ کے ہو جاؤ, اللہ کو راضی کر لو, ذکر کر لو, اللہ کو راضی کر لو. یہ تیار نہیں ہے, یہ اپنی مستی میں نہ سنتوں پہ چلنے تیار ہے, نہ لائف چینج کرنے تیار ہے. دیکھا جائے گا. لمبا زمانہ گزرا, حضرت کا بھی بڑھاپا آ گیا.
اس کو فکر ہوئی کہ جوانی میں ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی تھی, کسی نے کہا وہ تو ہے نا فلاں گاؤں میں, میری ملاقات ہو سکتی ہے, کب ہوگی؟ تو بولے حضرت سے ہو جائے گی. وہ سیدھے سادے سادگی والے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ میں کئی سال کے بعد 35 سال کے قریب کا زمانہ گزرا, میں گیا حضرت کے پاس. میں نے پوچھا حضرت کہاں ہیں؟ بستی والوں نے کہا وہ تو قبرستان میں ہے. تو میں قبرستان میں گیا. تو میں کہا حضرت آپ نے مجھے پہچانا؟ حضرت نے کہا کہ بیٹا میں نے تجھے نہیں پہچانا. حضرت اپنی ایک ملاقات ہوئی تھی 35 سال پہلے. او ہو بیٹا, اس کے بعد تو کتنے لوگوں سے ملاقات ہو گئی, معاف کرنا میں نے تجھے نہیں پہچانا. حضرت اس وقت آپ بازار میں تھے, اس وقت میں نے آپ کو پوچھا تھا کیا کر رہے ہیں, تو آپ نے کہا تھا لوگوں کی اللہ سے صلح کروا رہا ہوں. میں نے پوچھا تھا ہو گئی یا نہیں, تو آپ نے کہا تھا اللہ تیار ہے, بازار والے تیار نہیں ہیں. تو آج کیا کر رہے ہیں؟ ارے بیٹا اب میں تجھے پہچان گیا, آج بھی وہی کر رہا ہوں جو اس وقت کر رہا تھا. حضرت کیا کر رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ کی صلح کروا رہا ہوں یہ قبر والوں سے, قبرستان والوں سے. حضرت ہو گئی صلح؟ بیٹا معاملہ پلٹ گیا, اب سب قبر والے تیار ہیں, اب رب تیار نہیں ہے. معاملہ پلٹ گیا. ریزلٹ کے وقت رونے سے کام نہیں چلتا, ایگزام میں صحیح لکھنا پڑتا ہے, اس کے لیے اسکول میں دھیان دینا پڑتا ہے, ٹیوشن میں پڑھنا پڑتا ہے, تب جا کے ریزلٹ اچھا آتا ہے. انسان چلے, انسان سمجھے کہ اپنی مرضی سے جوانی گزاروں, مروں ولی جیسا, ایسا نہیں ہوتا ہے. بھروچ کے راستے پہ چل کے نوساری نہیں آتا, نوساری کے راستے پہ چل کے بھروچ نہیں آتا. لا الہ الا اللہ, 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 لا الہ لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. پڑھتے رہے, دل میں کہے اللہ, موت کے وقت بھی یہ کلمہ یاد دلا دے رہا. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ حاضری اللہ ناظری اللہ معی. اللہ تعالی یہاں موجود ہے, ہمیں دیکھ رہے ہیں اور ہمارے ساتھ ہے. اللہ حاضری, اللہ یہاں موجود ہے. اللہ ناظری, اللہ ہمیں دیکھ رہے. اللہ معی, اللہ کی قسم اللہ ہمارے ساتھ ہے. استحضار کے ساتھ پڑھو, کیفیت چینج ہو جائے گی. پڑھو اللہ حاضری اللہ ناظری اللہ معی. اللہ تعالی یہاں موجود ہے, ہمیں دیکھ رہے ہیں اور ہمارے ساتھ ہے. پھر کیا ٹینشن ہے, اللہ تو معاف کرنے بھی تیار ہے, کوئی معافی مانگنے والا. وہ چچا نے 10 سال تہجد پڑھی, ان کے بھی 10 سال گزر گئے, میرے اور آپ کے بھی گزر گئے. وہ 14 سال سے 3 پارے قرآن پڑھتے,
ان کے بھی 14 سال گزرے، میرے اور آپ کے بھی گزرے۔ کوئی کما لیتا ہے، کوئی آخرت ضائع کر دیتا ہے۔ ہم یہی سمجھتے رہے ہم ہوشیار ہیں، ہم عقل مند ہیں، ہم بڑے تاجر ہیں، وہ آخرت میں پتہ چلے گا کون ہوشیار ہے۔ ابھی ہم اللہ اللہ پڑھیں گے، چھوٹا بچہ کہتا ہے نا امی امی امی، ماں کہتی ہے بول بچہ کیا چاہیے، اللہ اللہ پکاریں گے نا، میرے رب کی رحمت جوش میں آ گئی کہ میرا بندہ مجھے پکار رہا ہے۔ مندر کا ایک پجاری تھا، وہ کہتا تھا یا سنم یا سنم یا سنم، اے میرے بت۔ اس کو نیند آ گئی، اس کی زبان سے نکلا یا سمد، اے بے نیاز ذات اللہ۔ اللہ نے فرمایا لبیک یا عبدی، بول میرے بندے حاضر ہوں۔ فرشتوں میں کوہرام مچ گیا، اللہ یہ بت کو پکار رہا تھا، غلطی سے آپ کا نام نکلا۔ ہاں میرے فرشتوں، اگر میں بھی جواب نہ دیتا تو پھر مجھ میں اور یہ بت میں فرق ہی کیا ہے؟ اللہ 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 آپ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے آ گئے، آپ کو لینے کے لیے آئے۔ اللہ 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 اللہ۔ لوگ گالی بولتے ہوئے نہیں شرماتے۔ ایسا روزہ نہ کیا ہوتا تو شاید میں اور آپ ابھی ابدالوں میں سے ہوتے۔ صرف چائے کہاں اچھی ملتی ہے وہی معلوم ہے۔ کاش کسی اللہ والے کو تلاش کرتے، ان کے پاس میرے رب کا نام سیکھتے۔ آنکھوں کو اللہ کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، اور دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ، زبان سے نہیں دل سے۔ اللہ دیکھ کے خوش ہوتے ہوں گے میرا بندہ میرے عشق میں بیٹھا ہے۔ اگر دل نادم ہو تو روتے ہوئے مت شرمانا، کوئی ہمارے قبر میں آنے والا نہیں۔ میرے رب یہ عید کی رات آتی ہے نا، تو میں جانتا ہوں بہت سے لوگوں کو اس کی ماں کی یاد ستاتی ہے۔ کتنے لوگ ہیں عید کے دن اچھے کپڑے پہن کے آئینے کے سامنے روتے، بیوی پوچھتی ہے کیوں روتے ہو؟ کہ میری ماں مجھے کہتی تھی اس وقت بیٹا تو بہت اچھا لگتا۔ عید کی نماز کے بعد بچے کو عیدی دے کے باپ روتا ہے، بیوی پوچھتی ہے کیوں روتے ہو؟ کہ ایک وقت تھا میرے ابو عیدی دیا کرتے تھے، وہ 25 پیسے میں جو مزہ تھی وہ آج زمین بیچ کے 5 کروڑ میں نہیں ہے۔
پیاری ہے، میرے ہر غم کو سہتی ہے، میری ماں کتنی پیاری ہے، وہ میری آنکھوں میں آنسوں کا قطرہ بھی جو دیکھے تو، وہ میری آنکھوں میں آنسوں کا قطرہ بھی جو دیکھے تو، وہ روتی ہے تڑپتی ہے، میری ماں کتنی پیاری ہے، وہ روتی ہے تڑپتی ہے، میری ماں کتنی پیاری ہے، میرے ہر غم کو سہتی ہے، میری ماں کتنی پیاری ہے، بلند بالا وہ ہستی ہے، میری ماں کتنی پیاری ہے۔ دعا کر لیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علی حبیب محمد وآلہ وسلم، لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین۔ میرے پیارے رب، سبحانے رب، کریم رب، رحمان رب، رحیم رب، اللہ یہ آپ سے محبت کرنے والوں کا مجمع ہے، یہ روزے داروں کا مجمع ہے، یہ وہ ہے جنہوں نے پورے مہینے کے روزے رکھے ہیں، انہوں نے تراویح پڑھی، اللہ آپ کی خاطر بھوکے پیاسے رہے، رات کو اللہ 20 رکعتیں پڑھی، 40 سجدے کی، اللہ قرآن کی تلاوت کی، رمضان کا ادب کیا، رمضان میں گناہ چھوڑ دی، اللہ جمعہ میں آنے والے بھی فجر کی نماز میں آنے لگے، اللہ ہمارے روزے تراویح تلاوت قرآن کو قبول فرما، ہماری غلطیوں سے درگزر فرما، اس رمضان کو زندگی کا آخری رمضان نہ بنا دینا، آخری رمضان نہ بنا دینا۔ کتاب میں میں نے پڑھا 2 بزرگوں کا انتقال ہوا، کیسے پتا چلے کس کا مقام اونچا ہے؟ اس میں لکھا تھا جس کو رمضان زیادہ ملے وہ بزرگ کا مقام زیادہ اونچا ہے، کیونکہ رمضان کے ایک روزے کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ ایسا بہترین مہینہ آپ نے ہمیں عطا کیا تھا، آپ کا شکر ہے میرے مالک، آپ کا کرم ہے، ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ ہمارا بہت اچھا رمضان گزرا، مزیدار گزرا، عافیت کے ساتھ گزرا۔ کیا آپ نے سحری کروائی، کیا افطاری، کیا آپ نے نعمتیں کھلائی۔ ایک عورت مفتی صاحب کو پوچھتی ہے رمضان شروع ہوتے وقت کہ مفتی صاحب میں غریب علاقے کی رہنے والی ہوں، اگر مجھے سحری افطاری میں کچھ کھانے پینے کو نہ ملے تب بھی میرا روزہ ہو جائے گا؟ مفتی صاحب رونے لگے، میرے رب نے کتنا اچھا کھلایا، اللہ ہماری زندگی کروڑوں سے بہتر ہے، اللہ کروڑوں سے بہتر ہے رب، آپ کا شکر ہے اللہ، آپ کا شکر ہے اللہ ڈر لگتی ہے رمضان کے بعد کہیں آپ سے دور نہ ہو جائے، نظر سے گرا مت دینا، فجر کی نماز سے محروم مت کر دینا، مت کرنا محروم، میرے رب آج نیت چینج کرتے ہیں، صرف رمضان کی نہیں، اب پوری زندگی رمضان جیسی گزاریں گے انشاءاللہ، تہجد پڑھیں گے، نمازیں پڑھیں گے، عبادت کریں گے، ذکر کریں گے، اللہ آپ کو راضی کریں گے نا میرے رب، آپ سے صلح کر لیں گے، اللہ وہ تو قبرستان والوں کس سے صلح کرنے آپ تیار نہیں تھے، ہم آپ سے تیار ہیں، اللہ آپ تیار ہیں نا، آج ہم تیار ہیں، یہ مجمع آپ کو ڈھونڈتا ڈھونڈتا آیا ہے، یہ آپ کو تلاش کرتا کرتا آیا ہے، یہ انعام کی رات میں آپ کی محبت کی عیدی لینے کے لیے آیا ہے۔ حاتم تائی کے پاس 5 دینار مانگے تھے، اس نے 500 دے دیے تھے، آپ کی سخاوت کے کیا کہہ رہے ہیں، ہمیں تو مانگنا بھی نہیں آتا، آپ کی شان کے مطابق دے دیجئے، انعام کی رات میں آج تک آپ نے ہمارے بڑوں کو جو انعام دیا وہ ہمیں دے دیجئے۔ اللہ کتنے لوگ ایسے ہیں، آخری 10 دنوں میں کتنی مجلسیں سورت میں ہوئی، میں نے دیکھا 1.5 گھنٹہ یہ شریک رہے مجلس میں، ان سب کے ہمیشہ آنے کو قبول فرما۔ اپنی زبان میں کچھ مانگ لیجئے اللہ سے،
یاد تو آئے گی سحری، وہ تہجد، وہ دعا، وہ سننا صرف 10 منٹ باقی ہے اور وہ کان کو اچھا لگنا، اور وہ 5 منٹ باقی ہے اور پانی کو تلاش کرنا اور اسی پہ خوش ہو جانا، میرے رب سے خوش ہے، بھوکے پیاسے رہ کے خوش ہو۔ ساری رات عبادت میں گزری ہے اور اول وقت فجر کی نماز پڑھنا، اور ظہر میں سخت گرمی میں منہ میں کلی کا پانی لے کے ایک قطرہ اندر نہ اتارنا کہ میرا رب دیکھ رہا ہے۔ اور میرے عزیز، اللہ صرف روزے میں نہیں دیکھتا، پورا سال دیکھ رہا ہے۔ وہ افطاری میں جو 2 منٹ باقی ہوتی ہے، وہ افطاری کے دسترخوان، وہ افطاری کے وقت کی رونق، وہ 7 منٹ میں پھل فروٹ سے بھرا ہوا دسترخوان چھوڑ دینا اللہ کے خاطر اور مسجد آ جائے اور اوابین پڑھ لینا۔ کیا آج وتر پڑھتے ہوئے تراویح کی 20 رکعتیں یاد نہیں آئی؟ وہ 20 رکعتیں، وہ 40 سجدے، وہ 1.25 گھنٹہ اللہ کا قرآن سننا۔ ہم تو محروم رہے، کتنے لوگ تو اعتکاف میں تھے، ہم سوچتے رہے وہ کما گئے۔ بازاروں میں دکان ہوتی ہے، کچھ لوگ سوچتے رہتے گھراک آئیں گے اور کچھ لوگ لاکھوں کا بزنس کر لیتے۔ یہی ہوا، ہم سوچتے رہے کچھ لوگ کما گئے۔ اللہ، اس مجموعے میں کتنے ایسے ہوں گے کسی کی اماں نہیں، کسی کے ابو نہیں، کسی کے کوئی رشتہ دار نہیں۔ اللہ آج کی رات ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، عذاب قبر سے بچا لے، جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا۔ میں کیا بتاؤں آپ کو، میں جے پور میں تھا، ایک گھر میں مستورات میں بیان کر رہا تھا۔ ان کے بیٹے سے کہا، میں نے کہا حافظ صاحب گھر میں سکون بہت لگتا ہے۔ کہا مولانا میرے ابو بہت نیک تھے۔ کیا کرتے تھے مولانا؟ اللہ کے راستے میں چلتے رہتے تھے، ماشاءاللہ۔ پھر لکھوا لگ گیا نا، کہیں جا نہیں سکتے تھے تو آس پاس کی مسجدوں میں 7 دن میں 7 گشت کرتے تھے، ماشاءاللہ۔ میری ان سے ملاقات کروا دو۔ رونے لگا۔ مولانا 17 رمضان کو اللہ کو پیارے ہو گئے۔ 17 رمضان بدر کا دن، مولانا زندگی ایسی گزاری تھی نا مسجدوں میں، اللہ کے بچھڑے ہوئے بندوں کو اللہ سے جوڑنے میں۔ میں کہا ابو کی کوئی خاص بات؟ مولانا عید کا دن آیا تھا نا، تو رات میں میرے ابو نے میرے امی کو کہا کہ آج شیر خورما جلدی بنا لینا۔ تو میری ماں نے رات میں تہجد کے وقت میں شیر خورما بنا لیا۔ میرے ابو فجر کی نماز پڑھ کے آئے اور کہا بچے کہاں ہیں؟ تو میرے امی نے کہا کہ بچے وہاں ہیں۔ بولے 5 کو بلا لے۔ ہم 5 کو بلا لیا اور کہا دیکھو بچوں، یہ شیر خورما بنا ہے، یہ آپ پی لو تو بھی میں بہت خوش ہوں۔ میرا حق ہے کہ آپ کو شیر خورما بنایا جائے، پلایا جائے۔ ایک دوسری بھی بات ہے، ذرا سوچ سمجھ کے جواب دینا۔ مسجد میں سورت کی جماعت آئی ہوئی ہے، اپنی بیوی سے دور ہے، اپنے ماں باپ سے دور ہے، اللہ کے گھر کے مہمان ہیں۔ عید کی نماز کے بعد تو ان کو بہت لوگ شیر خورما پلائیں گے۔ اگر آپ لوگوں کی اجازت ہو تو چلتے ان کو پلا دیتے، لیکن سوچ سمجھ کے جواب دینا۔ آپ کے ابو کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ گھر میں دوسرا شیر خورما بنے اور کسی کو پتہ مت چلنے دینا۔ یا تو آپ پی لو یا پھر بھول جانا، اللہ کے لیے قربانی دے دینا۔ میں نے میرے امی سے پوچھا تو کیا کہتی ہے؟ تو وہ ہماری طرف دیکھنے لگی، بولے جو بچے کہیں وہی میں کہتی ہوں۔ بچوں سے پوچھا، بچوں نے کہا ابو ہمیں بھی لے جاؤ، جماعت والوں کو پلا دیں گے شیر خورما۔ وہ ہم نے برتن لیے، وہ دوپٹہ باندھا اس تپیلے پہ، اس کو اٹھا کے لائے۔ جماعت والوں کو کہا گھر پہ کب شیر خورما پیتے؟ سورت کی جماعت تھی، کہا عید کی نماز کے بعد۔ دیکھو آپ نے قربانی دی ہے، آپ اللہ کے گھر کے مہمان ہو، آج اللہ فجر بعد آپ کو شیر خورما پلا رہا ہے۔ سب نے کہا الحمدللہ الحمدللہ۔ حاجی صاحب اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ مولانا سب نے ایک ایک پیالہ پیا، ایسا لگا بچ جائے گا، سب نے دوسرا پیالہ بھی پیا، تیسرا پیالہ بھی پیا، شیر خورما ختم۔ راستے میں ہم آ رہے تھے، ہمارے ابو کے آنکھ میں آنسو تھے۔ جماعت والوں کو کچھ پتا نہیں ہے گھر میں کیا قربانی دی جائے۔
بچوں معاف کرنا بھی تمہیں شیرخرما نہ پلا سکتا، اور یہاں ابو داڑھی رکھنے تیار نہیں ہے، سنتی لباس میں آنے تیار نہیں، عید کی رات کو بچوں کے انگریزی بال کٹوا دیتے۔ چھوٹے چھوٹے بچے کل کو بڑے ہو کے کہیں گے کاش ہمارے ماں باپ بھی اللہ والے ہوتے، آج ہم بھی اللہ والے ہوتے، دنیا بھی بنتی، قبر بھی بنتی، آخرت بھی بنتی۔ میں نے کہا اس کا کیا فائدہ ہوا؟ مولانا ابو تو چلے گئے 17 رمضان کو، ایک بھی حافظ نہیں تھا، آج گھر میں خاندان میں 35 حافظ ہو گئے، اور اللہ نے مالا مال کر دیا، آج روزانہ شیرخور میں پی سکا، اتنا اللہ نے نوازا۔ آپ کو کیا لگتا ہے یہ دین کی رونق اور چمک ایسے ہی ہے؟ اللہ ہمیں بھی ہر مہینے 3 دن آپ کے راستے میں وقت لگانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ بہت سے لوگ ایپ دیکھتے رہتے کام کرنے والوں کے، میں نے سنا ہے جو ایپ دیکھے گا خدا اس کو اس کی نسلوں سمیت محروم کر دے گا، کام تو نہیں رکے گا، وہ رک جائے گا۔ اللہ ہمیں سب کی خوبیاں دیکھنے کی توفیق عطا فرما، کام میں لگ جانے کی توفیق عطا فرما، گشتوں میں ملاقاتوں میں جانے کی توفیق عطا فرما، چھوٹا بن کے دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما، کسی اللہ والے سے بیعت ہو کے ان کی معمولات کی پابندی کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم نیت کرتے موت تک تہجد پڑھیں گے انشاءاللہ، 5 وقت کی نماز پڑھیں گے، کہیں ایسا نہ ہو عید کا دوسرا دن آئے اور مسجدیں خالی ہو، نمازی لوگ رونے لگے یہ مسلمان کہاں چلے گئے۔ اللہ ہمیں ہر مہینے 1 قرآن ختم کرنے کی، رمضان میں 4 قرآن ختم کرنے کی، پورے سال 15 قرآن ہمیں ختم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب کریم اللہ ہمیں روزانہ کم سے کم 1500 مرتبہ درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ صورت میں ایک مستورات ہے، ہماری قریبی رشتہ دار ہیں، وہ روزانہ 15,000 پڑھتے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا آپ کو کس نے بتایا 15,000 پڑھنے کو؟ کہا مولانا میرے شوہر ہے نا وہ بہت نیک ہے۔ میں نے کہا وہ تو ان کی فیکٹری ہے وہی؟ بولے جی ہاں۔ میں نے کہا وہ تو سیدھے سادے ہیں۔ مولانا گھر میں بڑے اللہ والے ہیں، مصلی بچھا رہتا ہے، تہجد پڑھتے، اشراق پڑھتے، چاش پڑھتے، اوابین پڑھتے، مجھے وقت دیتے ہیں، کیا بتاؤں بہت درود شریف پڑھتے ہیں۔ نیند میں سے اٹھ کے مجھے کہتے دیکھ میری بیوی آج میں نے پیارے نبی کی خواب میں ایسے زیارت کی، کبھی کہتے آج میں نے ایسے کی، کبھی کہتے آج میں نے ایسے کی، کبھی کہتے آج میں نے ایسے کی۔ مولانا میں نے بھی 15,000 کے قریب شروع کر دی۔ اس وقت مجھے احساس ہوا کہ گھر کا مرد نیک ہے نا، سب گھر والے نیک ہو گئے۔ یا گھر کا وڈیلی کرکٹ میں، ہائی لائٹ میں، نیوز میں، تو مستورہ سیریل میں اور بچے کارٹون میں، جیسا باپ ویسے گھر کا ماحول۔ کاش ہمارے بچے ہم کو ولی بنتے دیکھتے، ہم کو راتوں کو اللہ کے سامنے روتے دیکھتے، تو کل کو یہ اللہ والے بنتے۔ حضرت مولانا سجاد صاحب کہتے ہیں میں 6 سال کی عمر تھی، میں دیکھتا تھا میرے ماں باپ رات کو اللہ کے سامنے روتے تھے، اسی وقت میں نے نیت کی تھی کہ میں بھی تہجد پڑھوں گا۔ 50 سال ہو گئے سفر حضر میں میری تہجد نہ چھوٹی۔ ہمارے بچوں کا قصور نہیں ہے، ہمارا قصور ہے۔ اللہ رب کریم آج کی اتنی رات میں، سہانی رات میں نیت کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو چینج کر دیں گے انشاءاللہ، سنتوں پہ آ جائیں گے انشاءاللہ، چاہے دنیا والوں کو سمجھ میں آوے نہ آوے، آپ کو آپ کے نبی کو سمجھ میں آ جاوے یہی کافی ہے۔ اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما۔ انعام کی رات آج تک آپ نے ہمارے بڑوں کو جو انعام عطا فرمائے وہ ہمیں عطا فرما، تقوی کی عیدی عطا فرما، آپ کی محبت کی عیدی عطا فرما، قرآن شریف کی تلاوت کی توفیق عطا فرما۔ کچھ غلطیاں ہو گئی ہو اللہ معاف کر دیجئے، اللہ معاف کر دیجئے، اللہ معاف کر دیجئے۔ رب کریم یہ نیک لوگوں کا مجمع ہے، یہ تو اخلاص کے ساتھ آئے بیٹھے ہیں، میرا اپنا اخلاص کا مسئلہ ہے، یہ نیک لوگوں کے صدقے طفیل مجھ سیاکار کو بھی قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ملاقات کریں گے تھوڑا ایک لائن سے، ایک ترتیب سے۔